یورپی مورخین کے مطابق صلیبیوں کے بادشاہ بیلڈوین کو قرون وسطیٰ کے عظیم بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس نے کئی مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف معرکوں میں حصہ لیا، لیکن یہ بادشاہ ہمیشہ اپنے چہرے کو چاندی کے نقاب سے کیوں چھپایا کرتا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ اس کے درباریوں سمیت اس کے قریبی افراد نے کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، اور اس کے مرنے کے فوراً بعد بیت المقدس سے مسیحی سلطنت کا خاتمہ کیوں ہو گیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ ہماری اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ قرون وسطیٰ میں 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کا دور صلیبی جنگوں کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں یورپ کے مسیحیوں اور مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کے درمیان کئی معرکے لڑے گئے، اور مختلف اہم شخصیات کے نام تاریخ میں رقم ہوئے۔ ان لوگوں میں شہنشاہ یروشلم بیلڈوین چہارم کا نام سب سے نمایاں ہے۔ سن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد یروشلم پر پہلی صلیبی سلطنت قائم ہوئی۔ اسے لیٹن کنگڈم آف یروشلم کہا جاتا تھا۔ بیلڈوین چہارم اس سلطنت کا چوتھا حکمران تھا، جس نے 1174 عیسوی سے لے کر 1185 عیسوی تک حکومت کی۔ بیلڈوین چہارم 1161 عیسوی میں یروشلم میں پیدا ہوا۔ وہ شہزادی ایگناس اور یروشلم کے شہنشاہ امالک کی واحد اولاد تھا۔ بیلڈوین 9 سال کی عمر میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس کے دائیں بازو پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا، لیکن اس زخم کا بیلڈوین کو درد محسوس نہ ہوا۔ جب بیلڈوین کے استاد ولیم آف ٹائر نے یہ منظر دیکھا، اسے شک ہوا یہ شہزادہ کوڑ یا جرائم کے مرض میں مبتلا ہے۔ جرائم کے مرض کے شکوک و شبہات کو دیکھتے ہوئے طبیبوں سے اس شہزادے کا علاج کروایا گیا، لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا۔ جرائم ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کا گوشت گھل گھل کر گرنے لگتا ہے۔ حالیہ دور میں اس مرض کا علاج موجود ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں جرائم کے مریضوں کو خدا کے عذاب کا شکار سمجھا جاتا تھا۔ یروشلم کے تخت کا تنہا وارث ہونے کی وجہ سے بیلڈوین کی بیماری کو سب سے خفیہ رکھا گیا۔ سن 1174 عیسوی میں بیلڈوین کے باپ کی اچانک موت ہو گئی، اور بیلڈوین صرف 13 سال کی عمر میں یروشلم کی سلطنت کا شہنشاہ بنا دیا گیا۔ سبیلیا اور ایزابیلیا شہنشاہ بیلڈوین کی 2 بہنیں تھیں، تاہم تاریخ میں زیادہ شہرت سبیلیا کے حصے میں آئی، کیونکہ یہ اپنے حسن و ذہانت میں بے مثال تھی۔ سبیلیا کی شادی فرانس کے ایک مشہور نائٹ ولیم لانگزورتھ سے ہوئی تھی۔ اگرچہ بیلڈوین چہارم کی تخت نشین ہونے سے 75 سال پہلے صلیبی افواج بیت المقدس پر قبضہ کر چکی تھی، تاہم ان کی یہ حکومت ابھی تک مستحکم نہ ہو سکی تھی۔ البتہ شہنشاہ بیلڈوین اور ولیم لانگزورتھ اس اتحاد سے مسیحی قوت کو دوبالا کر دیا تھا۔ جب یروشلم میں مسلمان مخالف پروپیگنڈا جاری تھا تو اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی حلب اور دمشق کے کچھ علاقے فتح کر چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب جرائم کے مرض کی وجہ سے شہنشاہ بیلڈوین چہارم کے دائیں بازو کی حرکت بند ہو گئی، اور اسے صرف بائیں ہاتھ کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنا پڑی۔ نومبر 1177 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسلکان شہر پر حملے کی غرض سے پیش قدمی کی، جبکہ شہنشاہ بیلڈوین بھی اپنے شہر کی حفاظت کے لیے صلیبیوں کی ایک بڑی فوج کے ساتھ نکلا۔ دونوں افواج کے درمیان ماؤنٹ گیزٹ کے مقام پر ہولناک جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ لوٹ آئے۔ یہ صلیبی شہنشاہ بیلڈوین کی پہلی کامیابی تھی، لیکن اس فتح کی خوشی زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھرپور تیاری کے بعد سن 1179 میں موجود لبنان کے علاقے بیلڈوین چہارم کی افواج کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اب بیلڈوین کے جسم پر کوڑ کے مرض کا شدید غلبہ ہو چکا تھا۔ اس کی بینائی اور اعصاب جواب دے چکے تھے۔ بیلڈوین اس قدر مفلوج ہو چکا تھا کہ اسے چلنے کے لیے بھی کئی سپاہیوں کی مدد درکار رہتی۔ جرائم کی بیماری کی وجہ سے بیلڈوین چہارم کو آج تک دہلی میں
کوڑی شہنشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ بیلڈوین اپنی اس کمزوری کو چھپانے کی غرض سے اکثر اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر دستانے چڑھائے رکھتا، جبکہ چہرے پر جرائم کے اثرات کی وجہ سے چاندی کا ماسک پہنا کرتا تھا۔ 1183 عیسوی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو اس وقت شہنشاہ بیلڈوین بستر مرگ پر انتہائی اذیت ناک حالت میں اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے بیلڈوین کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے بیلڈوین نے اپنی بہن سبیلیا اور بہنوئی ولیم لانگزورتھ کے 5 سالہ بیٹے بیلڈوین ففتھ کو یروشلم کا اگلا حکمران نامزد کیا۔ اپنی عمر کے آخری دنوں میں اسے پیچس کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔ مسیحی سلطنت کا شہنشاہ بیلڈوین چہارم 20 سال تک ایک اذیت ناک زندگی گزارنے کے بعد 1185 عیسوی کے دوران انتقال کر گیا۔ اس نے یروشلم کی مسیحی سلطنت پر تقریباً 11 سال تک حکومت کی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں تمام تر مشکلات کے باوجود یروشلم کا ہر صورت میں دفاع کیا۔ یورپی مورخین بیلڈوین چہارم کو ایک کامیاب اور رحم دل بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بیلڈوین چہارم قرون وسطیٰ کے عیسائی دنیا کے سب سے زیادہ قابل ذکر بادشاہوں میں سے ایک ہیں۔ اس کی بہادری، قوت ارادی اور مسلمانوں کے خلاف جدوجہد کو یورپ میں بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے مطابق وہ ایک ظالم حکمران سے کم نہ تھا جس نے کئی مرتبہ مسلمانوں کو اذیت دینے کی خاطر حج کے قافلوں اور مسلمان بستیوں کو لوٹا اور بالآخر اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ اس کا بھانجا بیلڈوین ففتھ بھی صرف 1 سال ہی زندہ رہ سکا، جس کے بعد بیلڈوین چہارم کی بہن سبیلیا کا شوہر ولیم لانگزورتھ یروشلم کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ اس نے یروشلم کے آس پاس کے قلعے داروں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک لشکر تیار کیا۔ تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فوج کو حدین کے مقام پر ایک تاریخی شکست سے دوچار کیا اور 100 سال کے عرصے کے بعد بیت المقدس پر ایک مرتبہ پھر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔